ربک الاکرم، یہ بڑائی کے، بزرگی کے، اونچا ہونے کے، فخر کرنے کے سارے پیمانے غلط ہیں، توڑ دو۔ بزرگ اور سب سے بڑا تمہارا رب ہے۔ پھر چونکہ لکھنے کے وہ بالکل دشمن تھے، زبانی یاد رکھتے تھے باتیں، تو اسی پہلے میسج میں اللہ رب العزت نے انہیں قلم پکڑا دیا ہاتھ میں، حتیٰ کہ کسی کو اپنا نام تک بھی لکھنا نہیں آتا تھا، اتنا بھی وہ لکھنا نہیں سیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوسائٹی میں، اس سوشل یا کولیکٹیو سائیکالوجی کے ماحول میں اللہ نے ان کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا، فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم تو قلم سے ہی آئے گا، علم تو قلم سے آئے گا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اول تو سوسائٹی کے پاس کسی کے پاس قلم نہیں، قلم سے کسی کا تعلق نہیں، اور کسی کے پاس قلم ہے تو اس میں سیاہی کوئی نہیں ہے، تو یعنی یا قوم قلم سے خالی ہے اور قلم والے سیاہی سے خالی ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر سارے راستے، ڈائمینشنز سارے کھول دیے، ما لم یعلم کہہ کر وہ جو تنگی ہے تصور علم کی اسے ختم کر دیا کہ یہ صرف مذہبی علم پر حصر نہیں ہے، علم کا یہ بھی شعور کی بیداری ہے۔ فرمایا کہ علم علی الاطلاق شے ہے، ایک ایبسولیوٹ ریالٹی ہے، انسان جو کچھ نہیں جانتا اپنی ذات سے لے کر اس کائنات کی ذات تک تمام حقائق کو جاننا علم ہے، اور پھر اس ذریعے سے چل کر کائنات کے خالق تک پہنچنا یہ شعور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس میسج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا، اس سے کوئی بہتر میسج بھی انقلاب کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بڑی دقیق ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور کرکس ہے میری بات کا۔ آپ انقلاب کے لیے انتخاب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ابھی جو ماحول تپتا جائے گا الیکشنز کا تو آپ بھی تپتے چلے جائیں گے، علاقے میں گرمی میں آ جائیں گے، جہاں جہاں دیکھیں گے کھڑے ہو گئے ہیں امیدوار۔ اس ملک میں امیدوار اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے برسات کے موسم میں مینڈک نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں باہر۔ تو بہت سے لوگوں کا جی کرے گا دیکھو اتنے مینڈکوں کو دیکھ کر کے نکل آئے ہیں سارے، تو ہم بھی نکلیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لوگ پھر اس وقت وہ جو ماحول تپتا ہے، بے شعوری کی آگ میں تپتا ہے، بے شعوری کی آگ میں، تو اس بے شعوری کی آگ میں تپے ہوئے ماحول میں بہت سے لوگ تپ جاتے ہیں، ورکر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، انقلاب کیسے آئے گا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انقلاب اس راہ سے آئے گا جس راہ کو اللہ نے منتخب کیا، اور اللہ نے جسے پہلا میسج بنایا اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کرنے کے لیے، اور جہاں سے آقا علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور آخر وقت تک آقا علیہ السلام اسی بیداری شعور اور فروغ علم کی راہ پر رہے۔ تو یاد رکھ لیے انقلاب انتخاب سے نہیں آئے گا، انقلاب طریق مصطفیٰ سے آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 5 سے 6 کروڑ یہ نوٹ کر لیں، 1/3 6 کروڑ کے قریب افراد تک بیداری شعور کی تحریک کے ذریعے میسج پہنچے، اچھی طرح پہنچے، اور اس طرح پہنچے کہ 5-6 کروڑ میں سے اگر اور کچھ نہیں تو پھر 2 سے 3 کروڑ افراد متحرک ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ بیداری شعور انہیں پھر غفلت کی نیند نہ سونے دے، بیدار کر دے، اٹھا دے، جگا دے، مضطرب کر دے، اور پھر نکل آئیں باہر۔ تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کی تحریک نے، بیداری شعور کی مہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہے مختصر سا خلاصہ، اور یہی ہے راہ انقلاب۔ جب تک آپ اس منزل کو نہیں پاتے آپ راستے میں ہیں، اور راستے میں چلنے والا مسافر اگر شور کرے کہ منزل کب آئے گی، منزل کب آئے گی، منزل کب آئے گی، تو اس کا سفر اس پر مشکل ہو جائے گا، کٹھن ہو جائے گا۔ آپ نے پوچھا کب آئے گا، تو میں نے کہا جب 7 کروڑ تک میسج پہنچ جائے گا انقلاب کا، اور اس میں سے 2 سے 3 کروڑ آپ کے ساتھ باہر نکل آئیں گے اس فرسودہ نظام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اسے اٹھا کر سمندر میں غرق کرنے کے لیے۔ لہذا ایک کارکن کا کام استقامت ہے، اور صبر و استقامت، کہ وہ شعور بیدار کر کے اپنے میسج کو گھر گھر پہنچانے
اور اس ہدف کو حاصل کرنے تک بغیر تھکے ہوئے اور بغیر بے صبر ہوئے لگا رہے. یہ انقلاب کا راستہ ہے. آپ راستے میں ہیں. آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے اور انعام فرمایا ہے، اور آپ کو ایک ایسی عظیم، اس صدی کی سب سے عظیم تحریک کے ساتھ منسلک کیا ہے، جو اس صدی کی، اس 15ویں صدی کی تجدیدی اور احیائی تحریک ہے بلا شک و شبہ. 2002 کے الیکشن کے بعد، اور خاص طور پہ جب میں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیا، اس کے بعد تحریک کی حکمت عملی واضح طور پہ آپ کے سامنے تبدیل کر دی گئی. اور یہ ڈیسیژن بھی اگر آپ غور کریں تو 1989 میں جو پہلا مصطفی انقلاب کنونشن اور کانفرنس منعقد کی تھی موچی دروازہ میں، آپ کو یاد ہوگا یہ 1989 میں جب پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہم صرف میکسیمم 2 الیکشنز میں حصہ لیں گے. آپ میری بات کو یاد کریں. اگر ہم نے دیکھا کہ ان 2 انتخابات کے نتیجے میں ہم اپنی منزل کے قریب گئے ہیں تو ہم اس راستے کو جاری رکھیں گے، اور اگر دیکھا کہ ہم راستے کے قریب نہیں گئے اور یہ 2 الیکشنز کی جو سٹرگل ہے ہمیں راستے کی طرف نہیں لے جا رہی، بیکار ہے یہ سٹرگل، تو ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے. ہم نے الحمدللہ تعالی اسی عہد پر عمل کیا. 1990 میں الیکشن میں حصہ لے کے دیکھا، پھر 2002 میں الیکشن میں شریک ہوئے. 2 الیکشن دیکھے اور ہم نے دیکھا کہ یہ الیکشنز مصطفی انقلاب کا راستہ نہیں ہے. تو ہم نے حسب وعدہ جو 1989 میں موچی دروازہ کی کانفرنس میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 الیکشن سے اگر ہم منزل کے قریب نہ گئے تو راستہ چھوڑ دیں گے. 2 باتیں میں نے کی تھی، ان میں سے ایک یہ بات تھی. اب ایک اور بات یہاں میں نے اس وقت کی تھی، وہ بھی کبھی کبھی ذہنوں میں، ہمارے کارکنان کے ذہنوں میں کبھی کبھی گھومتی ہے، اور میں نے اس کو کئی بار سمجھایا ہے، وہ پھر بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات میں نے اس وقت یہ کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو 2000 کا جو سن ہے یا اس کا اگلی صدی کا پہلا سال یا سن 2000 مصطفی انقلاب کے ساتھ طلوع ہوگا. یعنی کم و بیش 12 سال ہمیں لگیں گے کہ ہم اپنی منزل کو، انقلاب کی منزل کو پا لیں گے. اب یہ میرا اس وقت کا اعلان، یہ بعض کارکنان کے ذہنوں کو ابھی تو بہت لوگ سمجھ گئے ہیں، مگر سال ہا سال تک لوگوں کو پریشان کیے رکھتا تھا کہ وہ یہ فرمایا تھا انہوں نے تو ایسا تو نہیں ہوا. اس باب میں 2-3 چیزیں عزیزان محترم ضرور ذہن میں رکھ لیں. ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک انسان کی اور بندے کی بات ہے، نہ خدا کی ہے نہ اللہ کے رسول کی ہے. اور میں کھری بات کرنے والا آدمی ہوں، صاحب ایمان ہوں، میں بے ایمانی کی بات نہیں کر سکتا. میری بات تھی، نہ کوئی وحی الہی پر مبنی بات ہوتی ہے انسان کی کہی ہوئی، نہ خدا کی ہے نہ خدا کے نبی کی بات ہوتی ہے جو وحی پر مبنی ہو. انسان کی بات کا مطلب کیا ہے، اس کا تخمینہ، اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ میری اسیسمنٹ تھی اس وقت کے حالات کے تناظر میں، اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے. اور یہ 2 جو باتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھا کریں. اس اسیسمنٹ کے ساتھ میں نے الیکشنز کا بھی 2 الیکشنز کا اعلان کیا تھا. توقع ان حالات کے مطابق یہ تھی کہ شاید 2 الیکشن ہمیں منزل تک پہنچا دیں گے. جیسے 2 الیکشنز منزل تک نہ پہنچا سکے اور ہم نے راستہ چھوڑ دیا دیانتداری کے ساتھ، اسی طرح کیوں نہیں پہنچائے، حالات تبدیل ہوئے. 89 میں جب اعلان کیا تو نیو ورلڈ آرڈر کا کبھی نام نہیں سنا تھا دنیا میں کسی شخص نے، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا.